قرآن کی ایک آیت ہے 33/33 33/33 جس کا آخری حصہ ہے، جس میں خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، تم سے وہ ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ یہ خدا کی خواہش ہے کہ جو نبی کے گھر والے ہیں اس کو وہ ہر گندگی سے دور کرے اور پاک کر دے۔ تو ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ امام ہمیں کہتے ہیں مائی بیلوڈ اسپریچول چلڈرن، میرے روحانی بچوں۔ ہم امام کی فیملی ہیں، روحانی فیملی ہے، اور خدا کی یہ خواہش ہے قرآن میں کہ خدا ہم سے ہر گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ کہ امام نے ہمیں یہ اعزاز دیا کہ ہم اسماعیلی مذہب میں پیدا ہوئے، اس کے روحانی بچے ہیں، تو اس کے روحانی بچے اور روحانی باپ اتنا اچھا، اتنے اچھے کام کرتا ہے، اور اگر ہمارے اندر گندگی ہے، بیماری ہے، تو یہ تو کتنی مشکل بات، بری بات ہوگی۔ تو یہ خدا کا حکم ہے قرآن میں، مولا کی چاہت ہے، خدا کی چاہت ہے کہ ہمارے اندر سے ہر گندگی جو ہے وہ نکل جائے اور ہم خوب پاک ہو جائیں۔ امام کے روحانی بچے پاک نہ ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، تخلقوا باخلاق اللہ، یعنی خدا کی عادات کو اپناؤ۔ خدا کی عادات کو اپناؤ، ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بات سکھا رہے ہیں تو یہ ممکنات میں سے ہے۔ تو کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ اگر خدا کے ناموں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ صبور ہے، صبر کرنے والا ہے، حلیم ہے، یہ تمام جو صفاتی نام جو خدا کے ہیں، یعنی خدا کے ایٹریبیوشنز ہیں، وہ تمام ایٹریبیوشنز جو ہیں ایک اچھے مومن کو اپنانے چاہیے، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اگر امام کی فیملی کا ممبر بننا ہے، روحانی بچے بننا ہے صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں، تو ہمیں جو ہے ان تمام ایٹریبیوشنز کو اپنانا ہوگا، اچھا مومن بننا ہوگا، جو رحمان ہے، رحیم ہے، جس کے اندر صبر ہے، کھمیا، دیا، جو ہمارے پیروں نے ہمیں جو الفاظ بتائے وہ یہی الفاظ ہیں، یہی باتیں ہیں جو پیروں نے ہمیں گنان میں سکھائی ہے۔ قرآن کے اندر ایک سورہ بقرہ چیپٹر 2 ورس نمبر 10 میں خدا تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کے دلوں میں بیماری تھی، ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہ آیت کتنی ڈیفرنٹ ہے اس آیت سے جو ہم نے ابھی پہلے پڑھی، لیکن اس کو غور سے دیکھنا ہوگا کہ ان کے جھوٹ کی وجہ سے، یعنی کہ زبان پر کچھ اور ہے، دل کے اندر کچھ اور ہے، ایسے لوگوں کے لیے خدا نے کیا کیا؟ ان کے دلوں میں بیماری تھی، خدا نے اس بیماری کو بڑھا دیا، مزید بڑھا دیا۔ تو جن کے دلوں میں بیماری ہیں لیکن جو زبان سے کچھ اور بولتے ہیں، دل کے اندر کچھ اور خیال رکھتے ہیں، وہ بیمار لوگ ہیں، اور خدا جو ہے وہ ان کی بیماری کو بڑھاتا ہے۔ تو ہمیں یہ ڈیسیجن کرنا ہوگا اس علم کلاس میں ایسی باتوں کو سن کے کہ ہمارا فیصلہ اپنی روح کے لیے کیا ہے، ہمیں کیا چاہیے۔ جب ہم علم حاصل کرتے ہیں تو علم سے ہمیں عقل اور دل کی پاکیزگی کی سمجھ ملتی ہے کہ کس طرح سے روح کو، اپنے کانسیپٹس کو، اپنے اخلاق کو پاک رکھنا ہے۔ جب ایک مومن شخص یا مومنہ جو ہے وہ اپنے روح کو، اپنے کانسیپٹس، اپنے یعنی علم کو، اپنے اخلاق کو جب پاک رکھتی ہے تو پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا جسم جو ہے نا وہ صحت مند رہتا ہے۔ ایک وہ شخص جو ہمیشہ کسی نہ کسی بیماری میں ہے، یہ بہت ممکن ہے کہ اس کے اندر روحانی بیماریاں بھی ہیں۔ تو جب روحانی علاج کیا جاتا ہے علم کے ذریعے سے، ذکر کے ذریعے سے، عبادات کے ذریعے سے، اس سے جسمانی صحت بھی ملتی ہے ہمیں۔ کتنی عجیب و غریب بات ہے، یہ امام کا معجزہ ہے۔ اس کو ہم کس طرح سے اور سمجھیں، رائٹ؟ اس کو بات کو سمجھنا ہوگا۔ ہم اگر پلانٹس کو دیکھتے ہیں تو جو پلانٹس کی سول ہے وہ پلانٹس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ گرو کرے۔ جس طرح سے جانور ہے، وہ جانور کی سول پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ جانور کی طرح گرو کرے۔
اگر ایک انسان ہے اور وہ جانور کی سول پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ گرو کرے، تو وہ شخص کی مثال جو ہے وہ انسان کی نہیں ہے. ہاں، وہ بظاہر تو انسان نظر آتا ہے لیکن وہ انسان نہیں ہے. اس کے احوال جو ہے وہ جانوروں جیسے ہیں. اور اگین یہ بات ہم کو ہمارے مولا نے سمجھائی ہے. امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کے پاس دو راستے ہیں. ایک سڑک جو ہے وہ فرشتے کی ہے، دوسری سڑک جو ہے وہ حیوان کی ہے. یعنی کہ ہم انسان ہیں، ہمارے سامنے دو راستے ہیں، چاہے تو ہم حیوان بن جائیں، چاہے تو ہم فرشتہ بن جائیں. اور مولا فرماتے ہیں کہ یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کو کس راستے پہ چلنا ہے. تو یہ والی بات ہو رہی ہے کہ ایک انسان جب اپنی روح کو جانور کی طرح رکھتا ہے، یعنی وہ نیچے جانے کی بات کرتا ہے، تو اس کا دل، دماغ، جسم بیماری کا گھر ہوتا ہے. علم والی روح درجہ بدرجہ اوپر چڑھتی ہے. تو ہو سکتا ہے کوئی بہن کہے کہ مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے یہ بیماری ہے، تو کیا میں روحانی طور پر بیمار ہوں؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں. ہر انسان کا جج جو ہے وہ خود ہی ہے. ناچیز کسی کو جج نہیں کر رہی ہے. اگر ایسا ہو تو ہم اس کلاسز کی جو وجہ ہے، جو بنیاد ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک بنا رہے ہیں، اس بنیاد کو ہی توڑ دیا. تو یہ بات نہیں ہے. یہ سمجھانے کے لیے بات کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی بہن کہے کہ میں بہت بیمار رہتی ہوں تو کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی روح کو جو خوراک دینی چاہیے وہ نہیں دی ہے. اگر ہم اس کو خوراک دینا شروع کر دیں گے تو آہستہ آہستہ علم والی روح درجہ بدرجہ اوپر چڑھتی ہے. پارٹیکل بائی پارٹیکل، ڈراپ بائی ڈراپ چینجز آتے ہیں. ایک دم سے دنیا چینج نہیں ہو جاتی ہے. آج میں نے 1000 دانے تسبیح کے کر لیے تو میری ہر رات اچھی جانی چاہیے. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ایوری نائٹ اگر کوئی کرتا ہے تو شاید اس کی ہر رات اچھی جائے گی. دن کو پھر شیطان سے ڈیل کرنا ہے، پھر لوگوں انسی اور جنی شیطان سے ڈیل کرنا ہے اور اپنے دل کی صفائی رکھنی ہے. تو میں امید کرتی ہوں کہ ہم اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک دفعہ کا کوئک فکس یا کوئک علاج نہیں ہے. یہ کنسسٹنٹلی درجہ بدرجہ ہم کو اپنے آپ کو سدھارنا ہے، علم کے ذریعے سے، سمجھ کے ذریعے سے. ایک انسان جب وہ یقین کر لیتا ہے کہ یہ روحانی علم، یہ سچا علم، یہ سمجھ آ رہا ہے، تو وہ اپنے اندر پاکیزگی لاتا ہے. یعنی کہ اس کی خواہش ہو جاتی ہے کہ جو میرے اندر ہے وہی میرے باہر ہو. میرے اندر کچھ اور چل رہا ہے، میرے زبان سے کچھ اور ادا کر رہے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دوگلی باتیں کرنے والا، ہپوکریٹ کہتے ہیں، ڈبل سٹینڈرڈ والی بات. وہ شخص جو ہے وہ بیمار ہے، یا وہ جو ہے روحانی صحت مندی سے بہت زیادہ دور ہے. تو وہ ایک مومنہ کی خواہش ہوگی کہ جو اس کے اندر ہے وہی باہر بھی ہو. اور یہ یقین سے آتا ہے. یقین جو علم سے ہمیں ملتا ہے کہ یقیناً یہ سچا راستہ ہے، یہ سچی چیزیں ہیں، ان کو کرنے سے میرے اندر ترقی اور بیماری دوری ہوگی. ہم اپنے اندر بدلاؤ بھی پائیں گے، دیکھیں گے. جب اپنے اندر اور باہر ایک ہونا چاہتے ہیں تو اس میں ایک چیز بہت نازک ہے سمجھنے کے لیے. ریممبر کہ یہ علم جو ہے نا وہ ہمیں عقل دیتا ہے. لیکن کوئی نادان شخص ہو، کوئی سمجھنے کی جو ہے وہ کمپلیٹلی کوشش نہیں کرے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو اندر ہے وہ باہر ہے. تو کوئی شخص ہمیں نظر آیا کہ لیٹس سے کہ بھئی کسی نے، جو ہم خواتین ہیں، کسی نے ویٹ پٹ آن کر لیا ہے، تو جا کے اس کے منہ پہ سچ بات کہہ دی کہ بھئی آپ نے تو وزن بہت بڑھا لیا ہے. تو کیا یہ بات مناسب ہوگی؟ نہیں ہوگی. اور یہ بات ہم نے مذاق کے طور پر لی، اور ہم خواتین زیادہ اس بات کی بات کرتے ہیں، لیکن اس کی بہت ہارش اگزامپل بھی ہو سکتی ہے جو ناچیز نہیں دینا چاہ رہی ہے. یعنی کہ کسی کی آپ نے برائی دیکھی اور کیونکہ یہ سچ ہے آپ نے جا کے اس کو منہ پر بول دیا. کسی کی پیٹھ پیچھے غیبت نہیں کر رہے ہیں، اسی شخص کو آپ نے اس کے منہ پہ جا کے بول دیا کہ دیکھا آپ کتنے برے ہیں آپ. تو ریممبر ہم نے کیا گنان کا پارٹ سنا؟ ڈٹھرا دوش کسی کو نہ دیجیے. اگر ہمیں برائی نظر بھی آتی ہے، سچی بات ہے، اپنی زبان سے اس کو ہمیں ادا نہیں کرنا ہے. اور اگر ہمارے ذہن کے اندر اس کے لیے ججمنٹ آ رہا ہے تو اس کو بھی کہنا ہے کہ شیطان مجھے نظر آ رہا ہے تو وار کر رہا ہے، لیکن میرا مولا میرے ساتھ ہے، یا علی اللہ مدد فرما، اس شیطان کے وار سے مجھے بچا. ہمیں جج بھی نہیں کرنا ہے، نیوٹرل رہنا ہے. لیکن اگر کوئی ایسی بات دیکھتے ہیں جس سے ہمارے دل کے اندر فکر آتی ہے اس بہن کے لیے کہ بھئی وہ صحیح نہیں نظر آ رہی ہے، کوئی مسئلہ ہے،
تو اگر آپ کے دل میں بہت زیادہ دکھ فیل ہو رہا ہے تو آپ پوچھ لیں کہ بہن سب ٹھیک ہے آپ کے ساتھ، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، میں کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ وہ کہتی نہیں کوئی بات نہیں ہے، آپ اس کو مان لیں اور پیچھے ہٹ جائیں، نن آف آر بزنس. ہاں لیکن دل میں پھر بھی فکر ہے، وہ خیال نہیں جا رہا ہے، اس بہن کے لیے خوب دعا کریں. ایک اچھا ساتھی وہ ہوتا ہے جو دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے. تو اس بہن اور بھائی کے لیے خوب دعا کریں اور اس طرح سے اپنے دل کی حفاظت کریں. ہر انسان کے پاس اس کی فری ول ہے، وہ اس کی مرضی ہے، اس کا جو بھی حالت ہے، جو بھی اس کی سچویشن ہے، وہ اپنی مرضی سے کرے. نصیحت 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ بہت ہو گیا، اس کے بعد نہیں. کہ ہر انسان کے پاس جو ہے وہ عقل ہے، اس کی فری ول ہے، اس کو یہ موقع دینا چاہیے کہ وہ سیکھے، اپنی مرضی سے سیکھے، غلطی کر کے سیکھے، یہ اس کی مرضی ہے. چھوٹے بچے ہیں، ہم ان کو سکھائیں، یہ اچھی بات ہے. کیوں ایسا کرنا چاہیے؟ کیا ہم لوگوں کی بھلائی نہیں چاہتے ہیں؟ آپ لاجک پہ غور کریں، جو بات یہاں پہ ہو رہی ہے وہ لوگوں کی نہیں ہو رہی ہے. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم کو اپنے دل کو کیسے پاکیزہ کرنا ہے. سب سے پہلے جو ہے فکر تو بھائی اپنے روح کی گنان کا پارٹ ہے، جو صحیح ناچیز کو یاد نہیں آ رہا ہے کہ فکر جو سب سے پہلی آپ کو جو کرنی ہے وہ اپنی روح کی کرنی ہے. جب تک آپ خود صحت مند نہیں ہیں، خود آپ کی اچھی حالت نہیں ہے، آپ دوسروں کی کیا مدد کریں گے؟ جب آپ خود بیمار ہیں تو آپ دوسروں کی کیا بیماری دور کر سکیں گے؟ تو سب سے پہلے جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ آپ کی اپنی ہے کہ اپنے آپ کو سنبھالیں. چلے آپ نے اپنے آپ کو سنبھالا، آپ باہر گئے، جماعت خانے میں گئے، کسی فیملی میں گئے اور جو ہے برائی ہو رہی ہے اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ سن رہے کان میں برائی جا رہی ہے. تو ایک فرمان یاد آتا ہے، مولا فرماتے ہیں کہ پیر صدرالدین کے آنکھ اور کان تمہارے جیسے تھے. لیکن جو بات غور کرنے کی وہ یہ نہیں ہے کہ کان اور آنکھ تمہارے جیسے تھے، دل تمہارے جیسا نہیں تھا. یعنی آنکھ سے وہ سنتے تھے، دیکھتے تھے، آنکھ سے وہ دیکھتے تھے اور کان سے سنتے تھے، لیکن وہ دل کے اندر کسی چیز کو جانے نہیں دیتے تھے. اسی لیے پیر نے گیان میں کیا سمجھایا؟ نندا تھائے تیاں تھی اٹھی نے جائیے. فیملی گیدرنگ ہے اور برائیاں ہو رہی ہے اور آپ وہاں سے گزر رہے ہیں، کوئی بھی بہانہ کریں، وہاں سے نکل چلیں. ریممبر آپ کی ڈیوٹی آپ کی روح کے ساتھ ہے. پروٹیکٹ یور سول. ہماری ذمہ داری اپنی روح کی ہے، کیونکہ جب تک ہم اپنی روح کو اسٹرانگ نہیں کریں گے، اپنے نور میں اضافہ نہیں کریں گے، ہم کسی بھی بھائی بہن اپنے بچوں کی مدد نہیں کر سکیں گے. سلطان محمد شاہ کا ایک اور فرمان ہے، مولا فرماتے ہیں کہ اگر تم 1 قدم آگے بڑھو اور پھر 2 قدم پیچھے ہو جاؤ تو جہاں تم کو پہنچنا ہے وہاں تم کیسے پہنچو؟ امام کتنی اچھی طرح سے ہمیں جانتے ہیں اور کتنے دکھ سے یہ امام فرماتے ہوں گے کہ تم 1 قدم آگے بڑھو اور پھر 2 قدم پیچھے چلے جاؤ تو کب پہنچو گے مجھ تک؟ یہ امام فرما رہے ہیں. تو ہمیں جو سیکریفائسز دینے ہیں، ہمیں اپنی فیملی بہت پیاری، ہمیں اپنے فرینڈز بہت پیارے ہیں، لیکن وہ ہماری روح پہ اگر وہ بوجھ بن جاتے ہیں تو ہمیں دور رہنا ہوگا. کس طرح سے دور رہنا ہوگا؟ یہ عقل سے ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ کس طرح سے کیا جائے. ناچیز کا ایک اور لیکچر ہے ٹرو فرینڈز. کلام مولا میں امام نے اس بات کو بہت اچھے سے فرمایا ہے، تو ہم گزارش کریں گے کہ شہناز سے کہ وہ لیکچر شیئر کریں تاکہ ہم وہ بھی سن سکیں، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ حقیقی دوست کون ہیں ہمارے. نیک صحبت بہت ضروری ہے، لائک مائنڈڈ پیپل کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سے ہم کو ہمت ملتی ہے کہ ہم جو ہے ہمارے ساتھ جو انسی اور جنی شیطان لگے ہوئے ان سے فائٹ کر کے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے دل کو بچائیں، اپنے روح کو صاف رکھیں اور اپنے درجات کو بلند کریں. کیونکہ امام جو ہے میرا مولا جو ہے وہ پاکوں کا پاک ہے، اور میں اگر برائی میں ہوں، ملوث ناپاکی میں ہوں، امام کے پاس تو نہیں پہنچ سکتے ہیں. تو اگر ہم مولا کے سچے عاشق ہیں تو اس عاشقی کے لیے جو قربانی دینی ہوگی اس قربانی کو دینا ہے تاکہ ہم قربت کو حاصل کر سکیں. ایک بہت خوبصورت گنان پیر نے فرمایا، اسی بات کو ہمیں سمجھایا. اے جی کٹمب پریوار سجنا میں سب کچھ چھوڑیا. اے جی کٹمب پریوار سجنا میں سب کچھ چھوڑیا، دل باندھیا میرے سائیں سو من تم سو جوڑیا. سری نبی کے سائیاں ٹک دور مت جائیو رے،
जब आवेगी वेदना तब तुम देखन आयो रे, کہ اے میرے مولا میں نے میری خاندان کو، میرے دوستوں کو، میرے ریلیشن شپس کو سب کو چھوڑ دیا مولا، صرف تیرے لیے، تیرے لیے میں نے میرا دل جو ہے میرے مولا تجھ سے باندھ لیا ہے۔ او نبی کے پیارے، مجھ سے ایک پل بھی دور مت رہنا، ٹک دور مت جائیو، ایک لمحہ بھی مجھ سے دور نہ ہونا۔ جب آوے گی ویدنا تب تم دیکھن آئیو، کہ کوئی بھی تکلیف آئے، مجھے کوئی بھی مشکل آئے، مولا تو میرے خیال رکھنا، تو مجھے دیکھنے آنا۔ اس گنان کو ہمیں بہت اچھے سے سمجھنا ہوگا، اس پارٹ کو۔ پھر یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی فیملی کو چھوڑ دیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں۔ ہم کو اپنی فیملی کو سنبھالنا ہے، جو ہماری امیجیٹ فیملی، ہمارے بچے ہیں، گھر میں جو بھی ہے، شوہر ہے، ساس ہے، ماں ہے، جو بھی ہیں، ان تمام کو ہم کو سنبھالنا ہے۔ وہ جتنی بھی ڈیوٹیز ہمارے اوپر ہیں ہماری فیملی کے حوالے سے، وہ ہم کو کرنی ہے، لیکن ہمارے دل کو بہت پاک کر رکھنا ہے۔ جو فرض ہے وہ تو قرض ہے۔ ہمارے بچوں کو ہم کو سکھانا ہے اچھے رول ماڈل بن کے، تاکہ وہ بڑے ہو کر روحانی طور پر وہ صحت مند ہوں، ہماری طرح ہماری عمروں میں آ کر روحانی صحت کی تلاش نہ کریں، وہ ہم سے بہترین حالت میں ہو۔ ہر ماں کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ اچھی صحت میں ہو۔ ہاں، بات آتی ہے ایکسٹینڈڈ فیملی کی، کزن فیملی، یہ وہ جتنی بھی ہم باتیں کرتے ہیں، جو لائک مائنڈڈ ہیں ہم ان کے ساتھ ہو جائیں، جو مولا کے عاشقین ہیں ان کے ساتھ ہو جائیں، جو ہمارے مددگار ہیں، جو ہمیں اپنے ایمان کا راستہ دکھائیں کہ ہم مولا کو یہ کہہ سکیں۔ کیا جرت، میری قابلیت ہے، آپ اس پارٹ کو غور کریں، کتنا عشق ہے اس کے اندر، اور کتنا محبت سے پیر فرما رہے ہیں۔ اتنے عمل ان کے ہوں گے جبھی وہ فرما سکتے نا، کہ مولا کو کہہ رہے ہیں کہ اے مولا، میں نے میرے پریوار کو چھوڑ دیا ہے، سب کو چھوڑ دیا ہے، میں نے میرا دل تجھ سے باندھ لیا ہے۔ تو اب مولا سے جب باندھ لیا ہے دل، تو مولا کو گزارش بھی کر سکتے ہیں نا، مولا سے کہتے ہیں کہ مجھے پہ جو بھی تکلیف آئے مولا، مشکل آئے، ایک لمحہ بھی تو مجھ سے دور نہیں ہونا، مجھے چھوڑ نہیں دینا اکیلا۔ ہماری یہ مجال ہے ہم مولا کو یہ کہہ سکیں، کچھ کمائی ہو، کچھ ہم نے کیا ہو تو ہم بولیں مولا کو۔ پیر ہمیں اپنے مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح سے جب مولا کے ساتھی بن جائیں گے۔ ایک بہت اچھی حدیث ہے، یا رفیق اعلیٰ تسبیح بھی ہے، کہ مولا ہمارا دوست بھی ہے۔ وہ دوست کیسے بن سکتا ہے؟ جب ہم نے دوستی کی، یاری کی جو کنڈیشنز ہیں وہ نبھائیں گے، تو وہ بھی تو ہمارا دوست بن کے ہمیں بچانے، مدد کرنے آئے گا نا، ہماری مشکل میں ہمارا ساتھی بن کے آئے گا۔ جب ہم ایسی سوچ رکھتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں، تو فرشتہ جو ہے ہمارے عمل کو، ایک عمل کو ملٹیپلائی لکھتا ہے۔ یعنی کہ جب ہم فیملی گیدرنگ میں بیٹھے ہیں اور ہم اچھے کام کی دعوت دیتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، تو فرشتہ دیکھتا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے، ہم کس کام سے کیا کر رہے ہیں۔ اور مشکل حالات میں جب ایسے کام کرتے ہیں، قربانی کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں، تو ایک کا سوالک لکھا جاتا ہے۔ تو ریممبر کہ پیر نے ایک اور گنان میں فرمایا کہ ورنجاڑا ورنج روڑو کڑی لاؤ جو، میننگ کہ ایک تم بزنس مین ہو، بہت زیادہ بزنس کر کے آنا۔ تو یہ مومنہ کی مثال ہے جو ہوشیاری سے اپنے بزنس کو بڑھاتی رہتی ہے۔ کہ کیا بزنس ہے اس کا؟ روحانی ترقی، روح کی کمائی، نہ کہ فیملی گیدرنگز میں بیٹھ کے ہم پنچات کریں، کسی کی غیبت کریں اور ایسے ناپاک کاموں میں ملوث رہیں۔ ہر کام سے پہلے ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا ہمیں اس میں ہمارا کوئی روحانی یا دنیاوی فائدہ ہے؟ اگر ہے دنیاوی یا روحانی، بے شک کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں جو بھی ضرورت ہے دنیاوی ہمیں کام کرنا ہے، اور روحانی ڈیفینیٹلی ہمیں اپنی روح کو آگے بڑھانا ہے۔ سولی اوپر ساتھڑو موہے نیند نہ آوے، پاندڑے پاندڑے پیوں جی مارو جیو کھلاوے۔ میرا جو بستر ہے وہ ایسا ہے جیسے کانٹوں پر بچھا ہوا ہے، میں سو نہیں سکتی ہوں مولا۔ یہ کون بولے گا؟ ایک مومنہ بولے گی، جس کے اندر یہ سمجھ آ گئی، علم سے اس کی آنکھ، اس کی سمجھ کھل گئی۔ وہ بولے گی کہ مولا میں سو نہیں سکتی ہوں، مجھے نیند نہیں آتی ہے۔ ایک مومن کی نیند ویسے بہت کم ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ تو اس گنان میں پیر فرماتے ہیں کہ سولی اوپر ساتھڑو موہے نیند نہ آوے، پاندڑے پاندڑے پیو جی مارو جیو کھلاوے رے۔ جب ایک مومنہ ایسا ذکر کرتی ہے، ایسی علم کلاس میں بیٹھتی ہے، تو اس کی نیند بہت کم ہو جاتی ہے قدرتی طور پر،
کیوں کہ اس کی روح جو ہے وہ قطرہ قطرہ جاگ 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 جاتی ہے، پارٹیکل پر پارٹیکل اویکننگ ہوتی جاتی ہے. یہ ایک اچھی چیز ہے جو پیر ہمیں سمجھا رہے ہیں. پھر تیسرے پارٹ، بہت ہی خوبصورت پارٹ، پیر فرماتے ہیں ہم تم ملی گلے میں ایک بانوری بیا رے، ہم تم ملی گلے میں ایک بانوری بیا رے، پیر حسن شاہ کی وینتی تم سنیو سائیں رے. کہ مولا جب ملاقات ہوئی، روحانی ملاقات ہوئی، تو ایسا ہوا کہ باہوں میں ہم باہیں ڈال کے بیٹھے ہیں، مولا کی باہوں میں ہم باہیں ڈال کے بیٹھے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ میں تو دیوانی مستانی ہو گئی ہوں مولا، تجھ سے مل کے میرے ہوش کھو گئے ہیں مولا، باوری ہو گئی ہوں مولا. پھر کہتے ہیں کہ پیر حسن شاہ کی جو وینتی ہے اس کو بہت دھیان سے سنو، کیونکہ اس کے اندر گریہ وزاری ہے. ان کی عاشقی، ان کے اعمال، ان کی پاکیزگی، وہ تمام رازوں کو اس خوبصورت گنان میں پیر نے بہت ہی کم الفاظ میں بہت ہی زیادہ معنی ہمارے لیے رکھ چھوڑے ہیں. تو کتنا اچھا ہو کہ جب ان گنانوں کو سمجھ کر پڑھیں، دل سے پڑھیں. 1 کا 1.25 لاکھ، کاؤنٹنگ حساب کتاب عجیب و غریب ہے، 1 کا 1.25 لاکھ ملنے والا ہے. تو مولا سے دعا کریں کہ یا مولا، یا مولا، ان تمام بہنوں کی خوبصورت روحوں کے حوالے سے مولا، ان کی روحوں کی برکت سے مولا، تمام اسماعیلی جماعت کی ہر مشکل کو آسان کر مولا. یا مولا تمام جماعت کی ہر مشکل، بیماری، روحانی، جسمانی تکلیف، ہر چیز کو تو دور کر مولا. یا مولا تو تمام کو حقیقتی سمجھ عنایت کر مولا. یا مولا تو تمام کو حقیقی صحت عنایت کر مولا. یا مولا مہربان تو ہمارے اندر عشق کا اضافہ کر مولا، علم سے عشق، ذکر سے عشق، اسم اعظم سے عشق، تجھ سے عشق مولا. پھر جو بات کرتے ہیں کہ وہ باورے ہو گئے مولا، ہم کب ہوں گے ایسے دیوانے مولا؟ ایسا عشق ہمارے دل کے اندر کب آئے گا مولا؟ ہم بھی تیرے عاشق بننا چاہتے ہیں مولا. یا مولا مہربان ہم بہت ہی کمزور ہیں مولا، بہت ہی بیمار ہیں مولا، روحانی طور پر بہت ہی بیمار ہیں مولا. شیطان نے بہت زیادہ اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے مولا. یا مشکل کشا ہمارا کوئی اور ساتھی دوست نہیں سوائے تیرے مولا، اور تیرا نام مشکل کشا ہے. تو اے مشکل کشا، تجھ سے اپنی مشکلات کی آسانی مانگتے ہیں مولا، کہ ہماری مشکل کو آسان کر مولا، ہماری ان بیماریوں کو دور دفع کر مولا. یا مولا ذکر میں ہماری نیت کو، ہمارے دل کو، ہمارے وقت کو بڑھا دے مولا، تاکہ ہمیں نیند کم آئے مولا، کیونکہ نیند کم کرنے والا مومن زیادہ ذکر کرتا ہے مولا. عبادت کے وقت اٹھ جائے مولا، اسم اعظم سے ہمیں محبت ہو، اس کی لذت ہو، اس کے پڑھنے میں ہمیں عشق ہو مولا. یا مولا مہربان تو توفیق، تائید، ہمت اور یاری دے مولا. یا امام زمان، یا مولانا انت قوتی و انت سندی وَإِلَيْكَ اتِّكَالِي یا حاضر یا موجود یا شاہ کریم الحسینی انت الامام الحق المبین. اللہم لک سجودی و طاعتی، شکر للہ والحمد للہ، شکر للہ والحمد للہ. تمام ساتھیوں کو یا علی مدد. نورانی مدد.